بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں کچھ آئٹمز کی جو پرائسز ہیں، خاص طور پہ وہ آئٹمز جو کہ ہماری اسٹیپل فوڈ ہیں، جس میں ظاہر ہے گندم اور چینی دونوں شامل ہیں. تو جہاں تک کہ آج ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر سکیں اور آپ کی وساطت سے پاکستانی عوام کو بھی یہ بتا سکیں کہ یہ جو مہنگائی ہے اور جو خاص طور پہ جو قابل وہ خوردنوش کی جو چیزیں ہیں، اس کو ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب شب و روز ہدایات بھی دیتے رہتے ہیں اور اس پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے. ہماری ہر ہفتے میٹنگز ہوتی ہیں پرائس کنٹرول کی، جو کہ انفیکٹ ابھی پریس کانفرنس کے بعد ہم وہیں جائیں گے. تو ان میٹنگز کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پرائسز جو ہیں ان کو کس طرح سے نیچے لایا جائے. مختلف وجوہات ہیں ان چیزوں کی قیمتوں کی بڑھائی میں، اور اس میں ذخیرہ اندوزی بھی شامل ہے. بنیادی طور پہ کہ وہ لوگ جو کہ موقع دیکھ کر اور اپنی جو بھی ان کی کموڈٹی ہوتی ہے اس کو وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہو اور شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جا سکیں. ظاہر ہے کہ یہ حکومت اس پہ بھی لگی ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے، ان پہ ہر طرح کی قانونی کارروائی کی جائے کہ وہ جس طرح سے اپنی ایک منافع خوری کے لیے غریب عوام، کیونکہ اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں صرف غریب عوام ہی کو زیادہ فرق پڑتا ہے. تو آج اس سلسلے میں ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں فخر امام صاحب، ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک اپنی فیلڈ میں اور خاص طور پہ زراعت میں ان کا ایک بہت تجربہ بھی ہے اور خود بھی یہ اس میں انوالوڈ ہیں. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو جو ڈیولپمنٹس ہیں جہاں تک کہ گندم کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو آگہی دیں اور عوام کو بھی یہ تسلی ہو کہ جو گندم ہے وہ اس کی سپلائی کس طرح سے متوقع ہے اور قیمتیں کس طرح سے کم ہوں گی. اس کا ہم ایک جھلک سی ہم نے آلریڈی دیکھ لی ہے کہ بھی پہنچی نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں 100 سے 150 روپے آلریڈی کم ہو گئی ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے سپتمبر کے پہلے ہفتے تک جو امپورٹ کی ہوئی گندم آ رہی ہے تو اس سے قیمتوں میں کافی فرق پڑے گا. تو میں تفصیلات جو ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں فخر امام صاحب سے، مسٹر فوڈ سیکیورٹی، کہ وہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے کالیگ آنریبل شبلی فراز صاحب، منسٹر فار انفارمیشن، کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج موقع فراہم کیا کہ آپ صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے ملک کے شہریوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں. یہ جو آٹا گندم کا ایک بحران رہا ہے، یہ بنیادی طور پر چند ماہ پہلے شروع کیا گیا، اور اس میں جس کا بھی ذکر کیا ذخیرہ اندوزی، اور وہ لوگ جو کہ جو بنیادی ضروریات زندگی کے میں سب سے اہم رول پاکستان کی عوام کا گیہوں، گندم، ویٹ میں ہوتا ہے، آٹے میں، اس کو ایک عجیب کیفیت میں ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. اور یہ موجودہ جو گندم کا فصل
बोया गया था, आपको याद होगा कि इसकी कीमत इब्तिदा में 1360 रुपये पर 40 kg रखी गई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर फरवरी में इसको बढ़ाकर 1400 कर दिया गया था। और इंटरनेशनल प्राइस आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़ती गई, और जब ये गंदम की बर्दाश्त हुई, हार्वेस्ट हुई, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और ये 8-9 साल के बाद पहली मर्तबा हुआ था कि हमारे इस रीजन में और ग्लोबली एक बहुत फ़र्क पैदा हो गया था हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और इंटरनेशनल प्राइस में। उसी वजह से शुरू पहले दिन से ही, उस वक्त मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, उसके चंद दिनों बाद मेरे पास आया कि वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे वो इस चीज़ को देख रहे थे कि वो किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाए। उन्होंने उठाया। 1400 में अगर ख़रीदारी हुई, चंद दिनों के बाद ही कराची जैसे शहर में, पेशावर जैसे शहर में 1800 से 1900 तक बिकती रही। तो वो जो इन्होंने एक मुनाफा बनाया, और बहुत बनाया, विद नो लेबर इनपुट या नो, वो एक स्पेकुलेटिव उन्होंने यहाँ मार्केट का एक एनवायरनमेंट ऐसी पैदा कर दी, और वो आज तक काफ़ी हद तक जारी है। तो हुकूमत ने ये फैसला किया, हालांकि शॉर्टेज 15 लाख टन की थी, और अगर हम 365 दिन का स्केल देखें तो 20-25 दिन की शॉर्टेज थी साल में। पर पहले दिन से ही उन्होंने एक ऐसी एनवायरनमेंट बना दी, और मुनाफा खोरी के तहत चंद अफराद ने इसको किया, फ़ायदा उठाया। हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसकी फौरी तौर पर दरामद इम्पोर्ट की जाए, और आज हम इसलिए आपके पास हाजिर हो रहे हैं कि हमारी जो पहली शिप है आज कराची, अभी हमें पता चला कि आध घंटा पहले वो बर्थ हो चुकी है। और जैसे मेरे कॉलीग शिबली फराज साहब ने फरमाया कि उसका इम्पैक्ट आज ही कराची की मार्केट में आर्टिका आ गया फौरी तौर पर। हालांकि वो 63,000 टन की है, परसों 28 तारीख को भी दूसरी शिप आ रही है, तो तकरीबन 1,30,000 टन की तो एकदम दरामद हो जाएगी। और उसका जो एक नफ्सियात, क्योंकि स्पेकुलेटिव लोग भी ये देखते हैं कि प्राइस कैसे फिक्स होती है दुनिया में, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के तहत होती है। अगर उसको किसी तरह आप वो सब्सिडी ना दें, डायरेक्ट उसका जो इकोनॉमिक फंक्शंस है उसके तहत। और उन्होंने ये फ़ायदा इसलिए उठाया कि शायद वो शॉर्टेज 25 दिनों की थी तकरीबन, उसको अभी से उन्होंने इस चीज़ को बरूए कार लाकर और ये मुनाफा खोरी शुरू कर दी। अब जैसे ही ये वीट आएगी, और जो अगले 2 माह हैं, सितंबर की एंड तक इंशाअल्लाह तकरीबन 4,88,000 टन 8 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। और मेरा ख्याल में ये पहला होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया कि पब्लिक सेक्टर टीसीपी के जरिए भी हम इंपोर्ट्स जो हैं कुछ करेंगे। और फिर हमने डिमांड जो थी मांगी, पास्को ने भी अपनी डिमांड दी, पंजाब ने भी, अब सिंध ने भी अपनी डिमांड दी है, केपी ने भी, कि उनके जो, क्योंकि पंजाब सरप्लस है, और पंजाब गवर्नमेंट ने एक खुशाइंद ये बहुत फैसला किया, बड़ा फैसला किया आज से 5-6 हफ्ते पहले, कि वो स्टेबल करना चाहेंगे। और उन्होंने ऑन सब्सिडी जो उनके पास ज़ख़ीरा था, इस साल उन्होंने तकरीबन 40-41 लाख टन प्रोक्योर की थी, टारगेट उनका 4.5 मिलियन था। उसके तहत उन्हें 17,000-18,000 टन डेली जो था 1475 पर रिलीज़ किया, और शायद 100-125 रुपये जो उनके सेडेंटर्स थे उससे कम कीमत पे किया, और उनका 4 से 5 अरब रुपया माहवार जो है वो सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइंद बात थी कि पंजाब की हद तक, और इसका इम्पैक्ट, क्योंकि पंजाब आप जानते हैं नेली 53-55% पॉपुलेशन है, तो इसका वो इम्पैक्ट काफ़ी हद तक मार्केट को स्टेबल करने में। पर उसके बावजूद जो वो चंद अफराद थे कुछ इलाकों में, ख़ास तौर दूसरे सूबों में, उन्होंने इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाने के। पर अब जैसे जैसे ये बाहर से इंपोर्ट अब आ रही है, तो ओवरऑल जो पिक्चर होगी तमाम तर मुल्क में, मेरा ख्याल में उसमें आपको प्राइस स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता और नज़र आएगी, क्योंकि वो एज अंडर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जब सप्लाई आहिस्ता ज़्यादा होनी शुरू हो गई, तो जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस स्पेकुलेटिव पर्पज़ से की थी कि हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, मेरा ख्याल में निस्बतन उनको ये मौका शायद कम
ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہی سے ہم ایک فیوچرسٹک اپروچ کریں. ایک ہماری شارٹ ٹرم پالیسی ہوگی، گندم کی میں بات کر رہا ہوں، ایک میڈیم ٹرم پالیسی اور ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم ہم نے یہ سوچا ہے کیونکہ ہماری کاشت اکتوبر نومبر میں شروع ہو جاتی ہے گندم کی، مستقبل میں جو ہمارا آ رہا ہے ٹائم، کہ ابھی سے ہم نے پریپریشن اپنی وزارت میں کر لی ہے. آنریبل سیکرٹری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہماری جو ماہرین ہیں، ہمارے ایکسپرٹس، ہم نے ابھی سے کیلکولیشنز مختلف شروع کر دی ہیں کہ تقریباً 20 ملین ایکڑ کاشت ہوتی ہے تمام تر پاکستان میں. 11 لاکھ ٹن سیڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو وہ 11 لاکھ ٹن جو ہمارا پاکستان میں سیڈ کی ضرورت ہوگی، اس میں سے ہم 4 لاکھ ٹن کو ہم نے ابھی سے اسیس کر لیا کہ اس کو ہماری جو فیڈرل ایجنسی ہے اس نے اس کا اپروول بھی کر لیا. اور اس کے ساتھ ہم نے پاسکو کے پاس جو ذخائر پڑے ہیں 1.5-2 لاکھ ٹن، ان کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ایز ریزرو فار سیڈ، کیونکہ سیڈ بنیادی فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتا ہے اگلے کراپ کو. اور ابھی سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو اگلا کراپ ہے کم از کم وہ 5 to 10% ہمارے ٹارگٹس جو پچھلے سال سے اس سے زیادہ پیداوار لیں. اور اس چکر میں ہی نہ پڑیں جو آج ہم پرائس کنٹرول پہ روز بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس سرپلس اگر ہوگا تو یقیناً پھر ہر چیز ہم انٹرنلی کنٹرول کر جائیں گے، بجائے کہ ہم غیر ملکی طرف دیکھیں کہ یوکرین سے آ رہی ہے، رشیا سے آ رہی ہے، کسی اور ملک سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ابھی سے ہم بنیاد رکھیں گے اور پھر ہم کابینہ کے سامنے جب ہم ایک منیمم سپورٹ پرائس کا ایک ایویلیویشن کر لیں گے، وہ بھی ہم سمری لے کر جائیں گے کہ ہم، اور پھر کاشتکار کو پہلے ہی پتا ہوگا کاشت کرنے سے پہلے کہ میں نے اس میں انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے اور یہ مجھ کو فائنل فگر جو ہوگا میرا یہ آئے گا. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ہولسٹک پکچر کو قومی سطح پر دیکھ کر ابھی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ جو کوالٹی سیڈ ہے، جو پیور سیڈ ہے، جس میں ملاوٹ نسبتاً کم ہے، 100% تو پیورٹی شاید کہیں بھی نہیں ہوتی، بہرحال نسبتاً بہتر جہاں بھی سیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی سے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہی چیز ہم ریت کو اٹھا کر اور کاٹن کی طرف بھی کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے. حالانکہ کاٹن کی تو ہارویسٹ ابھی شروع ہوئی ہے، پر اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ہمارے بہت اہم ترین 5 جو میجر کراپس ہیں، دھان، گنا اور مکئی کے علاوہ کاٹن اور ویٹ. تو یہ ہم، اور کاٹن کا میں بریفلی صرف مینشن کرتا ہوں، 42 سے 45 ہزار ٹن ہمیں کاٹن کی ٹوٹل پکچر کی ہمیں ضرورت ہوگی پاکستان میں. اور اس میں سے ہم تقریباً 30,000 ٹن آئیڈینٹیفائی ابھی سے کوشش کریں گے کہ جو وہ کرائیٹیریا جو ہیں آف اپرووڈ ورائٹیز وہ ابھی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں کہ آئندہ کاشتکار کو مشکل نہ پیش آئے. تو اس طریقے سے ہم اسٹریٹجک تھنکنگ آگے کر رہے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکلی، ایک طرف تو ریسرچ ہوتا ہے، ریسرچ میں وقت لگتا ہے، پھر ہم نے چائنا کو بھی کے ساتھ ایک MOU ہم تیار کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ایک شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم کریں، جس سے ہم اپنے جو اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں، ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ہم نے کیسے زیادہ مؤثر بنانا ہے اور ریزلٹ اورینٹڈ بنانا ہے. تو ہماری جو ساری تھنکنگ ہوگی اسٹریٹجک وہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، اب دیکھیں نا جی، ہم کاٹن پچھلے چند سالوں سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ اب اس دفعہ دھان ہم نے ایکسپورٹ کیا اور میرا خیال میں 35 لاکھ ٹن ہمارا ایکسپورٹ ہو جائے گا. ابھی تک تقریباً 25 لاکھ ٹن ہوئے، 4 ماہ رہتے ہیں اس کے. مکئی میں ہم کافی ترقی کر گیا، پر اس کا سیڈ 80% ملٹی نیشنل کمپنیز سے آتا ہے. گنے کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہولسٹکلی، اور پھر آئل، سیڈ، $2 سے $2.5 ارب ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، پر اس طرف بھی ہم توجہ کریں گے. پھر ہمارے جو فروٹ اور ویجیٹیبلز کا سلسلہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کانسنٹریٹ کر کے ایسی چیزیں لانی پڑیں گی کہ ہماری ویلیو ایڈیشن ہو. ہمارا اس کا جو ہے فروٹ اور ویجیٹیبلز کا $600 سے $700 ملین. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے مینگو کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 129,000 ٹن کی تھی، 1,29,000 ٹن. وہ تقریباً فگر ہم نے ابھی تک کر لیا 1,25,000 ٹن، اور اس کے تقریباً 25 دن اور رہتے ہیں ایکسپورٹ آف مینگوز کے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سال ہم 140 سے 145,000 ٹن، جو کہ تقریباً $80 سے $90 ملین مینگوز. اس کے باوجود کووڈ تھا،
ہمیں پرابلمز تھے، خاص طور ہمارے ایئر فریٹ کے. حکومت کی 3-4 وزارتوں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاں ہم ایک پرابلم آ رہا تھا، ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے یہ بات طے کر کے اس چیز کو اوور کم کیا. تو انہی الفاظ سے آج کا مقصد ایک ہی تھا. سیکرٹری صاحب اور میں نے جانا تھا کراچی، تو ہم نے سوچا کہ بجائے ہم کراچی جا کے شپ کی وہاں ویلکم کریں، ہم بذریعہ شبلی فراز کے فورم سے ہم شپ کو ویلکم کر کے آئندہ ہم جائیں گے، کیونکہ ابھی 8 شپس اور آنی ہیں کہ ہم وہاں جا کے حاضری دیں. جی سر، یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں وزراء صاحبان نے ذکر کیا ہے کہ ذخیرہ دوزی ہو رہی ہے. جب آپ کو پتا ہے ذخیرہ دوزی ہوئی، کن لوگوں نے کی، تو کتنا ایکشن لیا گیا، کن لوگوں کو جرمانے کیے گئے یا پکڑا گیا، کہ باہر صرف آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ ذخیرہ دوزی ہوئی، یہ ایکشن بھی لیا گیا ہے؟ اگر لیا گیا ہے تو بتائیں کس کے خلاف ایکشن ہوا ہے. سیکنڈلی، شبلی فراز صاحب سے کوشچن ہے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، وفاق نے ٹیکس کم کلیکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں انفراسٹرکچر بلڈ نہیں ہو سکا. تو کراچی میں جو بارشوں سے تباہی ہوئی جو صورتحال ہے، اس کا ملبہ بھی وہ وفاقی حکومت پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ وسائل کم کام کیے گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلا سوال آپ کا، ذخیرہ اندوزوں کو ابھی تک کسی نے کیوں نہیں اپریہنڈ کیا؟ اس کا بنیادی تو ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے ہماری صوبائی حکومتوں پہ. بہرحال ہمارا بھی ایک مورل ایک اس میں حصہ ضرور ہے کہ ہم ایز پالیسی میکرز، کوآرڈینیٹرز آف دا فیڈریشن، یہ بات آپ کی بالکل جینوئن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہی ایک آپ کی جو بات ہے اس کے اوپر یہ، کیونکہ میرے لیے تو ایک نیا ایک ایسپیکٹ ہے یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں. آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگوں کے اس کے پیچھے ہاتھ ہے، پر یقیناً چند افراد ہیں، زیادہ نہیں. اور میرا خیال میں ذمہ دار جو لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کی طرف آئیں گے، اور یقیناً اس میں زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. شاہ صاحب، میرا سوال ہے، یہ ان کا دوسرا سوال جو ہے. جی، بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، سندھ حکومت نے اس پہ سیاست کی ہے اور اپنی ناکامیوں، اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ الزام وفاق کی طرف دیا ہے. اب اگر آپ ان سے حساب لیں، جو کہ لینا چاہیے اور ہم انشاءاللہ لیں گے، کہ پچھلے 10 سالوں میں کتنے کھرب روپے، 14 کھرب سے زیادہ روپے انہوں نے کس چیز پہ لگائے. انہوں نے آیا ان وجوہات کی وجہ سے نہیں لگائے جس کی وجہ سے انہوں نے کل ان بلوں کی مخالفت کی سینٹ میں، یا کوئی اور وجہ تھی؟ جواب تو انہوں نے دینا. یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے ان سے پوچھنے کا کہ کراچی کو جس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جو کہ گزشتہ 10 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے. ویسے تو بہت عرصے سے کر رہی ہے، لیکن اگر امیجیٹ 10 سال دیکھے جائیں تو انہوں نے، یہ تو اربن سندھ کی یہ حالت ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو رورل سندھ ہے وہاں پہ کیا تباہی ہوگی، وہاں پہ کس طرح لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں کتنی غربت ہے، وہاں پہ جو ایک نہ اسپتال ہیں نہ ایجوکیشن ہے. انہوں نے بجائے اس کو، جیسے کہ کہا گیا کہ لڑکانہ کو کراچی بناتے، انہوں نے کراچی کو لڑکانہ بنا دیا. جناب شبلی صاحب، بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے، دیکھنے میں بھی آ رہی ہے کہ کراچی جسے عروس البلاد کہا جاتا تھا، اس کی حالت ذات دیکھ کر رونا آتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئین سے، قانون سے بالاتر نظر آ رہی ہے. وفاقی حکومت سوچ رہی ہے، کچھ کر نہیں رہی ہے. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے سندھ میں گورنر راج لگائیں، ورنہ جزوی مارشل لا آپ کو لگانا پڑے گا آئندہ وقت میں. دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ سارے عوام جانتے ہیں، سوائے جو وہاں کے بلاول بھٹو صاحب ہیں یا مراد علی شاہ صاحب ہیں. یہ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا.
ہاں ایک بات یہ رہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارشیں ہونے کی ذمہ دار بھی وفاقی حکومت ہے. صرف یہ نہیں کہا، باقی تو انہوں نے سب کر دیا ہے، اور یہ اس طرح ایکسپوز ہوں گے اور ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں کیا کارکردگی ہے، پارلیمنٹ میں انہوں نے کون کون سے عوامی بینیفٹ کے یا ملکی مفاد کے بلوں کو انہوں نے اپوز کیا، اور انہوں نے ذاتی شخصیات کے لیے اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پہ لگایا ہے. اس کا یہ کراچی اس کی ایک منہ بولتی تصویر ہے. وفاقی ضمن میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اندر یہ وقت بتائے گا. ایسا کہ آپ نے جو گندم کی صورتحال بتائی، اس میں ایک بنیادی وجہ آپ کی وزارت پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ کی وزارت میں پوری افراد قوت جو ہے موجود نہیں ہے. اس وزارت میں پورا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو یہ مشاورت ہی آپ کو پوری نہیں دے سکتی. گندم کی صورتحال ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کہ آپ کے پاس وزارت میں لوگ ہی نہیں ہیں تو یہ سارے مسائل کریں گے. کپاس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، آپ وزارت آپ کی کیا ڈلیوری کرے گی. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی وزارت میں جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ کی کمی ہے، اسے پورا کرنے کے لیے آپ کا کیا پلان ہے. ٹی دل کا جو مسئلہ ہے اس کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کی وزارت کے پاس پورا جو عملہ ہی نہیں ہے، آلات نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل آپ کے لیے گمبھیر ہوئے. اور آگے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہماری جو گندم کی پیداوار ہے یہ 27 من فی ایکڑ ہے، دنیا کی یہ جو ہے 45 من فی ایکڑ ہے، اور پروگریسو فارمر 70 من فی ایکڑ ہے. اس میں اتنی زیادہ گنجائش ہے گورنمنٹ کی، اس میں جو ٹیکنالوجی ہے نو ہاؤ ہے وہ کسان کے پاس گئی نہیں ہے. اس میں آپ کے محکمے کا، آپ کی جو صوبائی حکومتیں کا کوئی رول ہی نظر نہیں آتا. اسے امپروو کرے، کہاں سے بہتری آئے گی. تھینک یو. آپ کا بہت فار ریچنگ کوشچن ہے. جہاں تک آپ نے وزارت کی بات کی، بالکل ہمارے پاس شاید وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی نا کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو کر دیا تو پروڈکشن جتنی بھی ہے پیداوار زرعی یا اجناس کی، وہ تو صوبوں کے پاس ڈیوالو ہو گئی ہے. ہمارا جو میجر رول رہ گیا ہے، جیسے ابھی آپ نے خود کہا، وہ پالیسی میکرز کا ہے، پالیسی فارمولیٹرز کا ہے، پالیسی کوآرڈینیشن کا ہے. اور اس کے تحت ہم اب یہی جو میں نے آپ سے باتیں کی، وہ جو 4 لاکھ ٹن کے ہم چاہتے ہیں کہ ریلیٹیولی بیٹر سیڈ ہم آئیڈینٹیفائی کریں، صوبوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو صرف پاسکو کے پاس ہے، اور وہ بھی بطور سیڈ نہیں لیا گیا تھا، پر اس میں بھی ہم نے جو بہتر ویٹ ہے اس کو ہم ایز اے ریزرو رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ کمی ہو سیڈ میں، جو کہ ہو سکتی ہے، جو میں حالات اب دیکھ رہا ہوں. اسی لیے ہم اس کو قبل از وقت 2.5 مہینے پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ کاٹن، یہ ریسرچ کا فیکٹر ہے. ریسرچ میں ہم نے انویسٹمنٹ بھی نہیں کی، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم صرف بلڈنگز ہی نہیں کرتی، کوالٹی آف ہیومن ریسورس کی مین بات ہے. وہ لوگ جو کمیٹڈ ہوں، جن کے پاس وسائل بھی ہوں. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. کوشش یہی حکومت کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب اپنی لاسٹ تقریر بجٹ کی انہوں نے کہا 2 فیکٹرز کو ہم پش کریں گے، ایک کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری ایگریکلچر. تو ہم اب وقتاً فوقتاً ایسے منصوبہ لائیں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک انجیکشن ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم صوبوں کو انکریج اور پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں تک ٹڈی دل کا آپ نے کہا، وہ آپ جانتے ہیں، یہ ہماری نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر میں ہر ہفتے وہاں بریفنگ بھی ہوتی ہے 3-4 گھنٹے، جو کہ میں خود شروع میں بات چیت کرتا ہوں تقریباً 15 سے 20 منٹ. ابھی ہم تھر پار کر دیکھنے گئے ہوئے تھے جو ایکشن ہے، میں خود تھا اور ہمارے ساتھ وہ انجینئرنگ چیف تھے اور پورا ایک قافلہ تھا. اور جو ہمیں خدشہ تھا کہ ہارن آف افریقہ کس سے بہت زبردست اور اس وقت آ رہا تھا، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا. بلکہ آج اخبار میں تھا کہ وہ، کیونکہ وہاں بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں افریقن کنٹریز میں، وہ اس طرف اس کا رخ ہو گیا. کیونکہ ہمیں اس وقت بریڈنگ ہمارے ہو رہی ہے تھر پارکر میں، اور ہم نے خود ایک جگہ ایکشن دیکھا. ہمارے جو وہاں ورکرز ہیں، دے آر ہیروز، جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، اور بڑی کمٹمنٹ، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ایک دن وہاں بھی گزار کے آئے ہیں، اور اگلے ہفتے ہم چولستان بھی جائیں گے، اس پھر بعد ہم بلوچستان بھی جائیں گے، خیبر پختونخوا کا بھی ہم دورہ کریں گے. مقصد یہ ہے کہ پریپریشن ہونی چاہیے، جیسے آپ نے کہا.
ہم تقریباً 200 لوگ ریکروٹ کر رہے ہیں. اسی لیے انٹمالوجسٹ 100 انٹمالوجسٹ ہوگا, ان کے ساتھ اسسٹنٹس ہوں گے, اور ان کے ساتھ کوئی اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو پوری طرح کور کر سکیں. آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ اس لیول کے شاید ابھی ہم نے 2-3 ڈائریکٹر سیکرٹری صاحب کی ٹیم نے پروموٹ بھی کچھ لوگ کیے ہیں, کافی خلا رہا ہے کافی حد تک, اس کو ہم پر کریں گے. پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیزرونگ پیپل وہاں آئیں, کوالیفائڈ لوگ وہاں آئیں, کیونکہ وہ پھر ایڈ کرتے ہیں, نالج میں بھی ایڈ کرتے ہیں, ویلیو میں بھی ایڈیشن کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ ہر شہری پاکستانی کو ہوتا ہے اور قوم کو بھی. یہ جو ڈپینڈنس ہے ہماری ہر وقت, اب چائنا ایک ایسا ملک ہے جو سپر پاور بن گیا تھرو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میرا خیال میں, اور انہوں نے دنیا کے بہترین اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کر کے آگے چائنا کو فائدہ پہنچایا. ہم چائنیز سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, ان کی جو ریسرچ ہے, اس کا ہمیں فائدہ ہو. آگے بھی ہم لے رہے ہیں پر آن اے اسمال اسکیل. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں لارجر اسکیل کیا جائے. میں نے ذکر بھی کیا کہ MOU ہم چائنا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. حال میں بھی گئے تھے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب چائنا, ان کو ہم نے لکھ کر دیا تھا کہ یہ ہمیں ایگریکلچر میں چاہیے. میری خود 2 میٹنگز ہوئی ہیں چائنیز امبیسڈر کے ساتھ. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم لے کر سامنے آئیں, اور سی پیک کا جو سیکنڈ سٹیج آ رہا ہے اس میں انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ وہ جو 13 زونز بن رہے ہیں اس میں ایگریکلچر کو بھی کانسنٹریٹ کیا جائے, ریسرچ پہ, ایکسٹینشن پر اور ڈیلیوری. آگے بھی ہم چائنا کی جو یہ ہائیبرڈ رائس ہے وہ ہم لگا رہے ہیں, پر ہم چاہتے ہیں کہ انہیرنٹلی ہم از خود اس پیمانے پر ریسرچ اپنی لے آئیں کہ یہ چیزیں ہم خود پیدا کریں. ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ہمیں بیک اپ سپورٹ دے کے, کہ ہم ہر وقت یہ نہ دیکھیں کہ ہم فلاں جگہ سے لیں گے. ہم انہیرنٹلی پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو انکریج کریں, پروموٹ کریں, اور ان کو بیک اپ کریں کہ وہ چیزیں ہم پاکستان میں پیدا کریں. حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے متحرک ہوئی ہے. کیا یہ معاملہ صرف پوائنٹ سکورنگ تک محدود ہے, یا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانیہ سے کوئی معاہدہ, جو ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ بھی موجود نہیں ہے, تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ فخر امام صاحب, آپ کی گفتگو سنی, ہم توقع کر رہے تھے کہ آپ وزارت جب سنبھالیں گے تو بہتری ہوگی, لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی ہمیں صرف امیدیں ہی نظر آئیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی بات کیجیے. سارا الزام آپ نے ذخیرہ اندوزوں کا لگایا کہ وہ اس سارے بحران کے ذمہ دار ہیں, تو کیا قانون سازی آپ نے تجویز کی ہے آج تک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے لیے؟ کیا وزارت قانون کو اس سلسلے میں قانون سازی کرنے جا رہی ہے؟ قانون تو ہے جی, اینٹی ہارڈنگ ایکٹ موجود ہے, عمل کی ضرورت ہے. عمل کرنا ہے صوبوں نے, اضلاع میں, بلکہ میجسٹیریل لیول پر یہ کام ہوتا ہے. اگر آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, تجربے کار ہیں, ہمیشہ آن دس گراؤنڈ یہ سچویشن پہ پکڑا جاتا ہے, اور وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. وہ جو بنیادی سوال انہوں نے کیا تھا وہ کون لوگ ہیں, کاش کہ مجھے پتا ہو تو پھر شاید مشکل ہوتی. پر آپ والی بات کہ ہم نے تبدیلی, یعنی تقریباً ہمیں 100 دن کے قریب ہوئے اس وزارت میں. ایمرجنسی میں ہم چلیں پہلے دن سے, پہلے NCOC کی میٹنگز کرتے رہے, پھر یہ ٹڈی دل کی میٹنگز کرتے رہے. ہم نے جو یہ پالیسی, یہ جو میں نے باتیں کی ہیں, اگر آپ ہوں کاشتکار تو آپ کو یقیناً فرق نظر آ جائے گا. اگر ہم نے وہ جیسے کہا ہے نا کہ 4 لاکھ ٹن 11 لاکھ میں سے اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کوالٹی سیڈ اور اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں فارمر تک, تو آپ کو 5 سے 15% ایک فیکٹر کی وجہ سے ییلڈ میں فرق آئے گا انشاءاللہ. تو وہ چیزیں ہم پریکٹیکلی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اسکیل کے اوپر, یہ نہیں کہ ایک جگہ کے لیے نہیں, ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کہ آن دی لارجر اسکیل آف فار دا پیپل آف پاکستان. تو اور پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے سال یہ 277 بلین کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا, جی پرائم منسٹر کی, جی, تو وہ جو ہوتا ہے پروجیکٹ, اس کے تقریباً 13 مختلف پہلو ہیں. اس میں یہ ویٹ, رائس اور یہ میز کا رکھا گیا تھا, انفارچونیٹلی کاٹن کا نہیں. ہم نے اب کاٹن کو بھی انجیکٹ کر دیا. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جہاں بھی ہم اس میں بہتری کر سکیں ہم ہر وقت اس کے لیے کوشاں. جی, آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں, یہ ایک محض ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, بات جب بھی
नवाज शरीफ जो मुकदमात में मतलूब हैं, जिस अरसे के लिए उनको ज़मानत दी गई थी और जिस मकसद के लिए वो गए थे, वो तो लगता है कि आपने तस्वीर से और उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उन्होंने बीमारी को इस्तेमाल किया, कानून का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया और अभी भी वो लंदन की पुरफ़ज़ा मकामात पे वॉक भी करते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और सियासी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो बहैसियत हुकूमत हमारी ये न सिर्फ ख्वाहिश होगी बल्कि हमारी ये कोशिश होगी कि जितने भी कानूनी ज़रिए हैं उनको वापस लाने के लिए हम वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है ज़ाती मफादात को परवान चढ़ाने के लिए। और फिर मैं कहूँगा कि ये हमने देख लिया है कि कौन लोग थे जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने क्यों मुखालिफत की कल उस बिल की, उन बिलों की जो कि इस मुल्क की इंटरेस्ट में थे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, तो हम उस सिलसिले में पूरी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, जो भी कानूनी टूल्स हमें अवेलेबल हैं। सर, ये एक चीज़ देखने में आई है कि सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्पेशल जो है वफाक की जानब से कई बार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सिंध को रिलीफ पॉलिसी जारी करने के लिए कहा गया, लेकिन ताल वो पॉलिसी जारी नहीं हो सकी। इस हवाले से क्या वजूहत है कि ये ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है? दूसरी सर सवाल मेरा ये है कि काटन का आपने जिक्र किया, काटन की सपोर्ट प्राइस अभी तक क्यों नहीं फिक्स हो सकी? ये एक बहुत पुराना मुतालबा है। क्या इंजीनियर्स मार्केट इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो हुकूमत के मानों तक पहुँच चुकी है? जी, पहला सवाल आपका। जी, मैंने खुद सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को इसी बारे में खतूत लिखे कि आप भी जैसे पंजाब में रिलीज़ किया गया 1475 पे, आप भी जो भी मुनासिब कीमत समझते हैं सिंध की आवाम के लिए वो रिलीज़ करें। 17 से 18,000 टन वो डेली कर रहे हैं। सिंध ने अभी तक ये फैसला नहीं किया। वो कहते थे हम काबीना से फैसला करवाएंगे, पर अभी तक नहीं किया। काश वो कर देते। मेरा ख्याल में रिलीफ तो सिंध की आवाम को हासिल होनी थी और वही उनके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमारे अपने जहन के मुताबिक उन ये फैसला उनको कर देना चाहिए था, और अब भी कर दें तो गंदम की कीमत में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। जहाँ तक आपने कॉटन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, हमने काफ़ी हद तक शुरू में कोशिश की इसके ऊपर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ जानी चाहिए कॉटन के लिए, हमारा अपना असेसमेंट था। और पर क्योंकि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में मेजॉरिटी वोट के फैसले होते हैं, तो उस वक़्त शायद हम वो नहीं करवा सके। इसीलिए हमने ये सोचा अभी से कि हम और पहलू जो हैं कॉटन के, एक वो फिस्कल पैकेज के तहत 6 बिलियन रुपीस मुख्तस किया गया है वाइट फ्लाई के लिए, जो कि कॉटन के काश्तकारों के लिए हमने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये फिस्कल पैकेज दिया था 1.2 ट्रिलियन का सारे पाकिस्तान को, उसमें से 50 अरब का जो मुख्तस किया गया था ज़राअत के लिए, उसमें से 6 अरब रुपए जो हैं वाइट फ्लाई जो ये करती है काफ़ी डैमेज कॉटन के लिए, उसके लिए हमने मंजूर भी करवाए और इंशाल्लाह वो कुछ तो भी इस्तेमाल होंगे और कुछ साथ साथ आइंदा इस्तेमाल होते रहेंगे। अच्छा सर, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, मुल्क में इस वक्त गंदम, शुगर और महंगाई, बेरोजगारी उसका एक फुकदान है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एक मजबूत अपोजिशन एक बार फिर एक पेज पे इकट्ठा होने जा रही है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। तो इन चीज़ों को आप कैसे काउंटर करेंगे? अवाम सड़कों पे आ जाएगी, फिर आप कुछ अमली इक़दाम करेंगे, तो एक मजबूत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, हुकूमत को चैलेंज दरपेश है, कैसे काउंटर करेंगे इमरान खान की हुकूमत? जी बिल्कुल। देखें, जहाँ तक चैलेंज का सामना है, बिल्कुल नहीं है सामना। हमारा जो एक ही चैलेंज है वो ये है कि हम किस तरह से नंबर 1 पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में एक खुशहाली ला सकते हैं और किस तरह से हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से हम ज़ाती मफादात से बालातर होके कौमी मफादात की तरफ बढ़ें
और दूसरी तरफ अपोजिशन, जहां तक आपने कहा कि वो एक पेज पे हो रही है, वो एक पेज पे हो ही नहीं सकती और न एक पेज पे है। मौलाना फजलुर रहमान है तो उन्होंने छोटी पार्टियों का इजलास बुलाया हुआ है, उनकी जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है वो भी कामयाब नहीं थी। पीपल्स पार्टी को नून पे एतबार नहीं है, नून को पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं है। तो ये एक ऐसा इनके मफादात का एक इनका कॉमन मफाद ज़रूर है, वो ये है कि जो भी इनके खिलाफ केसेस हैं, जो भी दौलत को बचाने के लिए ये इकट्ठे हो सकते हैं, ये वन पॉइंट एजेंडा है जिस पे कि अपोजिशन इकट्ठी है। बाकी जो है तो उनको कोई ना इकट्ठ है और ना उनमें वो सलाहियत है कि वो कौम को हुकूमत के खिलाफ उकसा सकें, बिकॉज ये काफ़ी एक्सपोज हो गए हैं। और जो कल फिर रिपीट करूंगा कि कल जो बिलों की मुखालिफत की है उससे साफ जाहिर हो गया है कि ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, ये क्रिमिनल राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, ये ह्यूमन राइट्स को के लिए नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा, मेरा फखर इमाम साहब से है कि आपने अभी मेंशन किया कि कपास की जो आप एक समरी लेके गए थे जिसमें मुखालफत की गई कुछ गुजरा की तरफ से और कुछ उनकी तरफ से कहा गया कि आप कपास की मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना रखें। सर, एक तो यह है कि आप क्या आगे उसमें कामयाब हो पाएंगे, और अभी हालिया बारिशों से जो आपकी क्वालिटी कपास होती है सिंध में वो तबाह हो रही है, उसके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? और शकील फराज साहब से मेरा सवाल है कि क्या सर ये जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और दूसरा ये कि क्या जो बाकी जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में इतनी ताकीद क्यों की जा रही है, जब ये हुकूमत मानती है और काफी अरसे से मान रही है कि ज़ख़ीरा नौजी है, तो कार्रवाई करने में ताकीद क्यों की जा रही है? जहाँ तक कपास का सवाल है, जो ये ज़्यादा बारिशें हो रही हैं सिंध में, यकीनन इस पर कपास की पैदावार पर फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पानी खड़ा रहा खेतों में वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वहाँ ड्रेनेज सही हुई तो फिर निस्बतन कम होगा, जहाँ ड्रेनेज सही ना हुई कपास की खेतों में वहाँ नुकसान ज़्यादा होगा। जहाँ तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो चला गया मसला। अब हम, जैसे मैंने कहा, अब हम और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि काश्तकार को जो है फ़ायदा हो और वो आगे से ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा हो। सर, खुद दो वजीर कह रहे हैं कि हुकूमत अभी तक इसाकदार साहब को वापस नहीं ला सकी, तो नवाज शरीफ को कैसे वापस लाएंगे? नहीं, ये जितने भी हैं जिन्होंने कि कौम को की मईशत को, कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाया है, उनको ज़रूर लाना चाहिए। और ये फ़र्ज़ उनका भी बनता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान जो कि आए दिन कौम का वक्त ज़ाया करते रहते हैं और बेबुनियाद किस्म की, बेतुकी किस्म की बातें करते रहते हैं और अपने उस ज़माने की याद दिलाते हैं जबकि ये इक़्तिदार में थे और किस तरह से इनकी दिहाड़ियाँ लगती थीं, किस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को लूटा और किस तरीके से इन्होंने मुल्क के इदारों को तबाह किया। अब जो है तो वो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि वो आएँ, लेकिन वो तो सब भागे हुए हैं। जब एक पार्टी का लीडर ही भागा हुआ है तो फिर वो बाकी जो साथ में कारिंदे हैं वो कैसे आएंगे? दूसरी बात थी, आपने जिक्र किया था कि जो रिपोर्ट की बात की थी, मैंने आप ही के अखबार में ये रिपोर्ट पढ़ी है। जहाँ तक कि इस जो शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें जो जो टाइमलाइंस दी गई थी उसके मुताबिक काम हो रहा है और इंशाल्लाह टाइमलाइंस के अंदर ही सारा जो है ना आपके सामने आ जाएगा कि उसमें क्या क्या, कौन कौन इन्वॉल्व थे और क्या क्या उनको सजाएं दी जाएंगी, तो ये आपके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें एक मीटिंग है।